بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج جمعیت علماء پاکستان کا ایک وفد مولانا حافظ نصیر احمد نورانی صاحب، مولانا حافظ سلیم اعوان صاحب، جناب رشید احمد رضوی صاحب، جناب حاجی شوکت علی قادری صاحب، مفتی تصدق حسین رضوی صاحب، مولانا منیر احمد قادری صاحب اور کچھ اور کارکنوں کے ساتھ امیر المجاہدین حضرت مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ جناب حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو ان کی رہائی پہ اور ان کی کامیابی پہ مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، یہ بھی اور ان کے ساتھی بھی اس میدان میں جم کے کھڑے رہے ناموس رسالت کے لیے۔ اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا۔ اس پہ سیکولر طبقہ بڑا پریشان ہے اور ان کو یہ کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ جنہوں نے کوشش کی کہ خون خرابہ ہو وہ ناکام ہوئے، اور ہماری فورسز خاص کر کے ہماری افواج نے جس طرح کا انداز اختیار کیا فیض آباد میں بھی، اور اب اس دھرنے کے موقع پہ بھی افواج پاکستان نے صلح کے لیے اور اسے ٹالنے کے لیے اس خوفناک خون خرابے کو جو کردار ادا کیا، اور خصوصاً مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب، مولانا بشیر قادری صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی ساتھی تھے، ان سب نے مل کے، ان سب کو بھی بہت مبارک ہے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ اگر حادثہ ہوتا تو ملک کے حالات بہت خراب ہوتے۔ مفتی صاحب اور کچھ افراد اور ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی یہ جانتے تھے کہ یہ جو افراد روڈ پہ ہیں قوم ان کے پیچھے ہے، یعنی جو یہاں وہاں نہیں بھی ہیں، کوئی کراچی میں ہے، کوئی پشاور میں ہے، کوئی بلوچستان میں ہے، ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ کریم نے بڑی عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ اور اب میں یہاں اس پیغام میں یہ بھی عرض کر دوں سیکولر قوتوں سے کہ ملک جو ہے یہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے بنایا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ملا ہے۔ یہاں اس ملک پہ اپنی مرضی سے جو نظام آپ چاہیں لانا چاہتے ہیں وہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ لوگ جاگ گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے لبیک کہا ہے، بابا جی کی آواز پہ لبیک کہا ہے، اور اس وقت سے لے کے میدان میں ہیں، مسلسل تمام خوفناک منصوبوں کا آپ کے مقابلہ کرتے ہوئے میدان میں ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت ہم پہ رہا، تو آنے والا وقت جو ہے پاکستان میں اہل سنت کا ہے۔ 70-72 سال آپ نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک پہ حکومت کی ہے، اور جو سسٹم آپ نے یہاں بنایا ہوا انتخابی جعلی نظام، جس میں کوئی آپ کسی قابل آدمی کو، کسی ذہین آدمی کو، کسی مخلص آدمی کو، کسی دیانتدار کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے، جو کچھ آپ نے کل لاہور میں کیا ہے، یہی تمام ملکوں میں 50-50 کروڑ روپیہ خرچ کر کے لوگوں کے ضمیر کی بولیاں لگاتے ہیں، وہ آپ کا سسٹم انشاءاللہ اب فیل ہونے والا ہے۔ اب انشاءاللہ یہاں ملک کے اصلی وارث جن کے آباء و اجداد نے ملک بنایا ہے، جو ہر خطرے کے باوجود بھی خود قربان ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچنے دیتے، وہ الحمدللہ وارث میدان میں ہیں۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی تو فقیر کا تو کافی دنوں سے بابا جی سے بھی جب بھی ملاقات ہوئی دل یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اہل سنت ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے، اور یہ مل کے ان تمام باطل قوتوں کا، ان تمام سیکولر قوتوں کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، اور جس دن یہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے انشاءاللہ لوگ نقشہ بدلا ہوا دیکھ لیں گے، اس لیے کہ عوام میں اب بڑی بیداری ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ اللہ کرے کہ اس ملک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اور اس باطل نظام سے اور اس جعلی نظام سے اور لوٹ مار کے نظام سے قوم کو نجات مل جائے۔ میں پھر بارے دیگر جناب حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ان کے ساتھ اس جد و جہد میں ہم شانہ بشانہ ہر وقت بھرپور شامل ہیں۔ پہلے بھی میرے ساتھیوں میں تو بہت سارے گرفتار ہوئے، کوئی کاموں کی سے، کوئی ملتان سے، کوئی شجاع آباد سے، کوئی گجرانوالہ سے، کوئی گکھڑ سے، پچھلی دفعہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی سیالکوٹ سے، ہم ان کو بیچاروں کو چھڑاتے کافی ٹائم
اس دفعہ رمضان شریف میں بہت گرفتاریاں ہوئیں. ہمارا نام تو الحمدللہ ویسے قدرت کی طرف سے، میں نے ایک جگہ مفتی صاحب کہیں دیکھا کہ یہ ارواح جو ہیں یا جو آپس میں یہاں آ کے جن کا پیار محبت ہے، یہ عالم ارواح میں بھی کہیں اکٹھی تھیں آ کے. تو اللہ کرے یہ دین کے چاہنے والے سارے جو ہیں وہ ایک طاقت بن کے، اب قوت بن کے نکلیں. اور ان سے کہتا ہوں جن کو پریشانی ہے کہ پریشان نہ ہوں. آپ نے بڑی دیر تک اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت پہ حکومت کی ہے. اب اگر جمہوریت کا آپ نام لیتے ہیں تو پھر جمہوریت یہ ہے کہ برداشت کریں جن کی اکثریت ہے. اکثریت فقیر کا دعویٰ ہے کہ ہماری ہے، اور الحمدللہ جس دن بھی اسے موقع ملا منصفانہ انتخاب ہوئے. 70 میں بھی ہمارے ساتھ جال سازی ہوئی، 77 میں ہماری وجہ سے الیکشن ہی ملتوی کر دیے گئے، الیکشن ہی نہیں ہونے دیے گئے. وعدہ کیا گیا تھا 90 دن کا، لیکن اس وقت ایک بہت بڑی پاور کے ساتھ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی آ رہے تھے. اس کو روکنے کے لیے الیکشن ہی نہیں کروائے گئے کئی سال تک، اور پھر ریڈ نشان لگا دیا گیا کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں نہیں آنے چاہیے. ان کی جگہ جعلی تنظیمیں جنہوں نے خون بہایا کراچی میں کئی سال تک، ان کو لایا گیا ان کے مقابلے میں تاکہ یہ کسی طرح آؤٹ ہو جائیں. وہ جنہوں نے کیا تھا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا تھا، اور وہ بھگت بھی رہے ہیں. اب میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ فیصلہ ایسا کریں جو ملک کے مفاد میں ہو، جو قوم کے مفاد میں ہو، جس سے آپ کی بھی آخرت سنور جائے، اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائیں، اور پاکستان کے عوام کو اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے دیں. اگر مرضی کا فیصلہ کرنے دیا گیا تو انشاءاللہ ساری قوم رزلٹ دیکھے گی. اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے، ان کے صاحبزادے، ان کے تمام ساتھیوں، ان کے تمام کارکنوں کو اللہ کریم استقامت اور مزید ہمت عطا فرمائے کہ اس میدان سیاست میں جو ہے بہت مشکل، چاروں طرف سے سازشیں ہیں. اس میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کے ان کا دست و بازو بن کے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پھر بار دیگر میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں، لوگ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ شہید جہاں جہاں شہید ہوئے ہیں سب کو دیکھیں کہ کون ہے ان کا ذمہ دار. ان شہیدوں جنہوں نے خون دیا ہے ناموس رسالت کے لیے، ان کا خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، اور نہیں رائے گاہ جائے گا انشاءاللہ، وہ رنگ لائے گا. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جلد نظر آئے گا. میرے لیے ہر لحاظ سے قابل احترام اور میرے سے بہت ہی ہر لحاظ سے بڑے اور میرے لیے قابل احترام ہیں. یہ میرے پاس آئے، ان کا بڑا پن ہے یہ بھی، اور جو انہوں نے تاریخ بیان کی بالکل وہی حقیقت ہے، اور وہ بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم اس ملک میں ان کی زیر سایہ، اپنے بزرگوں کے زیر سایہ انشاءاللہ ایک عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ہر مظلوم کی آواز بننا چاہتے ہیں، اور ہر ظالم کا ہاتھ روکنا چاہتے ہیں ظلم سے. اور اس میں جو آج تک 70 سال تک اتنی لوٹ مار ہوئی اور اتنا ظلم کا نظام قائم رہا اور نا انصافی، اور ہر شخص ایک ذہنی مریض بن چکا ہے، اس پوری قوم کے لیے ہم کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سفر اور یہ کارواں چلتا رہے گا اور اپنی منزل کی جانب جائے گا. اور وہ منزل ہمارے قائد ہمیں دے کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے. اور اقلیتیں جو اپنے آپ کو اس ملک میں سمجھتی ہیں یا حقیقت میں اقلیتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم 70 سال میں یہ ہوا کہ ان کو تو ایک ایسے کاموں پر لگا دیا گیا جو معاشرے کے سب سے نیچ کام ہے. ہم اقلیتوں کو ان کے مراتب اور مناسب لحاظ سے ان کے حقوق دینے کے لیے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو سارے احباب تشریف لائے، میں ان کا بار دیگر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی محبت. السلام علیکم.